کے حضور دعا کیا کرو الہ العالمین میرے مال کو اتنا پاک کر دے، میرے مال کے اندر اتنا اضافہ کر دے کہ ہر سال اللہ میں اس میں سے عمرہ بھی کر کے آؤں، اللہ میں حج کی حاضری بھی دے کے آؤں، الہ العالمین اتنا دے دے۔ میں تو 4 مہینے کی بات کر رہا تھا، ایک اللہ والے وہاں کھڑے تھے کہ مولانا بڑے کم ظرف نکلے، بہت آپ کا نظریہ تک نکلا، مولانا بڑے آپ دل کے چھوٹے مالک نکلے، آپ 4 مہینے کے بعد کہہ رہے ہو میں تو یہاں کھڑا ہوں کہ اللہ مجھے روزانہ محمد کے روزے کی حاضری نصیب فرما دے۔ مکان کی طلب میرے پاس، شام کو مکان میں جاؤں گا، ذمہ داری کی طلب رقبے کی طلب میرے پاس ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں جیسا کیسا ہوں، حاجی کی تے بڑا تاپ چڑھا ہوا سی، 104 بخار دی بی بی کہندی میں تے کہندی رہی ہے رہن دے اج مربے نہ جا اج رقبے نہ جا، لیکن اتنے بخار کے باوجود جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزو جب بخار کے اندر تو اپنے رقبہ اس کی جدائی برداشت نہیں کرتا، صحیح سلامت جوانی کے اندر محمد کے روزے کی جدائی کیسے برداشت کر رہا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک حج کیا، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سارے صاحب آ گئے۔ اماں ٹھیک ہے تیرا شوہر کوئی نہیں، ہم تیرے بیٹے ہیں، تیرے بیٹوں کی طرح تجھے حج کرائیں گے، اماں جان چلو ہماری ساتھ حج کرو، آپ کے تمام ارکان پورے کرائیں گے۔ فرمانے لگی بیٹا کوئی بات نہیں، تم حج کر کے آؤ، میں نیت کرتی ہوں اللہ مجھے حج کرائے، لیکن میں اس لیے نہیں جاتی، کیا پتا دوران حج کے سفر پر میری موت آ گئی، میں ام سلمہ مدینے کی جدائی کیسے برداشت کروں گی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا، آپ نے ساری زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا، دوسرے حج کے لیے آپ مکہ تشریف نہ لے گئے، کسی نے کہا آپ ڈرتے کیوں نہیں؟ ڈر لگتا ہے مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ پچھلی مرتبہ جنوری فروری کے اندر گیا تھا، ابھی 14 تاریخ کو میں پھر دوبارہ گیا واپس آیا، میں پچھلی جنوری فروری کے اندر گیا تھا، شیخ عبداللہ میرا عزیزو چشتیہ کا وہاں بیٹھا ہوا ہے، 45 سال ہو گئے جب سے گیا پاکستان واپس نہیں آیا، کہ مولانا عمر کا تقاضا یہ بڑھاپا آ گیا، ڈرتا ہوں جو سانسیں میں نے حضور کے صدقے سے مانگی وہ سانسوں کا سلسلہ پاکستان جا کے ٹوٹ نہ جائے، ورنہ میری ساری زندگی کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یا تو ٹریول والے کو فول کرتے ہیں، یار 12 دن باقی پڑے ہیں، اگر جلدی کی تاریخ مل جائے تو پیچھے میں نے گھر سنبھالنا ہے، خدا پاک کی قسم کسی حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کر اپنا ایمان سنبھالنا نہیں آتا، وہ پاکستان میں آ کے اپنا گھر بھی نہیں سنبھال سکتا۔ بات جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہو کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرما رہے تھے، اور دیدار کرتے کرتے پل کے ایک دوسرے کے ساتھ جا کے ٹکرا گئی، صدیق اپنی آنکھوں میں انگوٹھے مارنے لگ گئے کہ تیری جرت کیسے ہوئی چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور پلک جب جائے اللہ اکبر، پھر صدیق کو اللہ اکبر عاشق رسول کون کہے گا؟ آج ہماری محبت ہے، یہ محبت ہمیں نماز کے لیے خدا کے گھر میں لے کے نہیں جاتی، یہ محبت میرے عزیزو ہمارے سے گناہ نہیں چھڑواتی، اللہ اکبر، یہ محبت 4 گھنٹے موبائل کے محبت میں رات کو تو جگاتی ہے لیکن تہجد کے لیے مصلے پہ لے کے نہیں آتی، یہ محبت ہمیں فجر کی نماز کے لیے خدا کے گھر میں لا کے کھڑا نہیں کرتی۔ خدا پاک کی قسم بھائی فواد کو بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں جلسوں میں کہتا ہوں خدا کے واسطے تم جلسے کرا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو، اپنے مدرسے پہ ظلم کیوں کرتے ہو، اپنے محلے والوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو، اپنی دھیرانیوں پہ ظلم کرتے ہو؟ 3 بجے رات کو جلسہ ختم ہو رہا ہے، لوگ اپنی جُتی نہیں کسی کی پہن جاتے ہیں، کسی کا موبائل گم ہو گیا، کسی کا موٹر سائیکل گم ہو گیا، کسی کو رستہ کوئی نہیں آتا، اللہ کی قسم اتنے تھکے آ رہے مدے منہ ہو کے جا کے گھر گرتے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ بجانے کے بجائے کسی اور کی گھنٹی بجا دیتے ہیں۔ جب آپ کا میرا 3 بجے جلسہ ختم ہوگا، آپ کا میرا زیرو یہ مزاج بنے گا تو بتاؤ آپ کو مجھے فجر کی نماز کا سجدہ کیسے نصیب ہوگا؟ مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، مجھے دنیا رہبر شریعت کہتی ہے، اللہ کی قسم بعض اوقات تو ایسا آتا ہے کئی مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، کبھی التحیات بھول جاتا ہوں، کبھی قیام بھول جاتا ہوں، کبھی کہتا ہوں یار 2 پڑھی، کبھی کہتا ہوں 3 پڑھی، میں کہتا ہوں پھر اللہ تیرے حوالے میں تو پڑھ کے تھک گیا۔ اب بتاؤ مجھے اتنی اذیت ملے گی جس نے 30 35 20 25 ہزار کا لفافہ میرے ہاتھ میں دیا عبداللہ کے منہ سے، اس کے لیے دعا کیسے نکلے گی؟ 2 بجے آپ جلسہ چھوڑ کے اپنے گھر میں جا رہے ہو، تمہیں اپنی بیویوں پہ ترس نہیں آتا؟
جو ساری زندگی چولہے کے آگے کھڑے ہو کر تمہاری اللہ اکبر انجوائمنٹ میں مہیا کرتی رہے، مسالہ تیز نہ ہو جائے برابر ہو جائے، اللہ اکبر، کسی ایمان پردہ غیرت بچانے کی فکر نہیں، اللہ اکبر، وہ تمہارے لیے سالن میں نمک مرچے بچا بچا کے ڈال رہی ہے، تمہیں اس پہ کیوں ترس نہیں آتا؟ اللہ اکبر، میرا عزیزو، مردوں کو کہا جاتا ہے عورتوں کے حقوق بیان کرو، اللہ اکبر، مردوں کے حقوق بیان کرو، پھر مولوی صاحب میرا عزیزو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر، عورت کا مرد کا عورت کے اوپر کیا حق ہے؟ اور مرد کی ناک کے اندر ایک دانہ نکل جائے، عورت میرا عزیزو وہ دانہ دیکھے پھٹنے کے قابل ہو جائے، اگر وہ پھٹ کر گندگی چہرے پہ بہنے لگے، عورت کے پاس نہ لے کے آئے، دوپٹے کا ہاتھ چل لے کے نہ آئے، اپنی زبان نکال کر اس کی گندگی کو صاف کرے، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور بابو جی کسی بلے کے میں نہ رہنا، کسی پریشانی میں نہ رہنا، اگر وہ تیری گندگی چاٹے تیرا حق ادا نہ کرے اور تو کھلے اسے مارے، خدا کی قسم پھر تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے رجسٹر لے کے آئیں گے، اللہ اکبر، یہ کون ہے ہر سال حج کرتا تھا، یہ کون ہے ہر سال عمرہ کرتا تھا، یہ کون ہے ایک سال مکہ مدینے میں اعتکاف کیا کرتا تھا؟ اللہ فرمائے گے حق ہے، ساری چیزیں سچ ہے، لیکن اللہ اکبر آج اس کے سارے عمل قبول ہو جائیں گے۔ گواہی کے لیے اس کی بیوی کو لے کے آؤ، جب بیوی سامنے آئے گی اللہ کریم پوچھے گا ہاں بھائی بتا، ساری نمازیں روزے حج زکات میرے پاس ہے، بس یہ بتا کتنے سال اس کی زندگی میں جس کے گھر میں رہی؟ اللہ 40 سال رہی۔ کتنے بچوں کے لیے تو نے پیٹ پھڑوائے؟ اللہ 7 بچوں کے لیے پیٹ پڑھائے۔ اس کی نسل کو جوان حفاظت کرنے کے لیے کتنے سال تو جانوروں کی دودھ پلاتی رہی۔ لوتنے پوتڑے کون دھوتا تھا؟ اگنا موتنا کون صاف کیا کرتا تھا؟ تیرے ماں باپ کے کپڑے کون دھوتا تھا؟ اس کے ماں باپ کے کپڑے کس نے دھوئے؟ اللہ میں نے دھوئے۔ اس کے بہن بھائی کنبے آیا کرتے تھے، کھانا کون پکایا کرتی تھی میں؟ جون جولائی کی گرمی کے اندر اللہ اکبر تندور پہ روٹیاں کون لگا کے دیتی تھی؟ اللہ میں سالن کے اندر اللہ اکبر مرچیں زیادہ ڈال دی، یہ تعریفیں کرتا تھا، نانا چماٹے مار مار کے میری گال سیک دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر جب تیرے والدین اس کے گھر میں آتے تھے اللہ اکبر دیکھ کے کیا کہتا تھا؟ بزرگائے خدا کی رحمت آ گئی ہے، دیکھ کے منہ بنا کے کہتا تھا کنجر پھر بوئے دے آ گئے میں۔ اللہ اکبر جب یہ سارے کے سارے نظام اللہ گنوائے گا تو پھر سے عورت کا سینہ یوں کر کے چھوڑا ہو جائے گا، تو کہے گی اللہ دنیا میں تو کوئی نہ وکیل بنا، کوئی نہ رفیق بنا، نہ کوئی پیارا بنا، آج الہ العالمین بتا چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج اس کی نمازوں کی قبولیت کے فیصلے تیری ہاں نہ پر ہوں گے، سجدے کی قبولیت کے فیصلے تیری ہاں نہ پہ ہوں گے۔ بتا اتنا تنگ کرنے کے باوجود یہ جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ جب یہی تیری حور پر یوں سر جھکا کے کھڑی ہو جائے گی، خدا کی قسم تیرے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلنا مشکل ہو جائے گا۔ 22 لاکھ مربع